صلی و نسلم علی رسولہ الکریم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے جانشین کے لیے مشاورت مکمل کی اور وصیت نامہ لکھوایا، تو وہ وصیت نامہ کون سا تھا؟ وصیت نامہ کے الفاظ کیا تھے؟ ان کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر بن ابو قحافہ کا وصیت نامہ ہے جو اس نے آخر وقت دنیا میں، جبکہ وہ اس جہان سے کوچ کر رہا ہے، اور شروع وقت آخرت میں، جبکہ وہ عالم بالا میں داخل ہو رہا ہے، قلم بند کرایا ہے۔ یہ ایسے وقت کی نصیحت ہے جس وقت کافر ایمان لے آتے ہیں اور جھوٹے حق کے روبرو گردن جھکا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تم پر امیر مقرر کیا ہے، لہذا تم ان کا حکم سننا اور اطاعت کرنا۔ میں نے اس معاملے میں اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، خود اپنی اور آپ لوگوں کی خدمت کا پورا لحاظ رکھا ہے اور کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کریں گے تو ان کے متعلق میرا علم اور حسن ظن یہی ہے، اگر وہ بدل جائیں تو ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نیک نیتی سے کیا ہے، اور غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ جو لوگ ظلم کریں گے وہ اپنا انجام جلد دیکھ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ آخری وصیتیں اور دعا فرمائی حضرت عمر کے حق میں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں بلایا اور مناسب وصیتیں کی، پھر ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا: خدا بندہ، میں نے یہ انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ مسلمانوں کی بھلائی ہو جائے۔ مجھے یہ خوف تھا کہ وہ کہیں فتنہ، نفاق و فساد میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ اے مالک، جو کچھ میں نے کہا ہے تو اسے بہتر جانتا ہے۔ میرے غور اور فکر نے یہی رائے قائم کی تھی، اور اس لیے میں نے ایک ایسے شخص کو والی مقرر کیا ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مستقل مزاج ہے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی بھلائی کا آرزو مند ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حکم سے اس دنیا فانی کو چھوڑتا ہوں۔ اب تیرے بندے تیرے حوالے، وہ سب تیرے بندے ہیں، ان کی باغ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو صالح حاکم عنایت فرما، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفاء کے صف میں جگہ عطا کر، اور اس کی رعیت کو صلاحیت سے بہرہ مند فرما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و قبولیت کا اعجاز تھا کہ اس قدر اہم، کٹھن اور پیچیدہ معاملہ اس قدر سہولت اور خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ پہلے اور پچھلے مسلمانوں کا یہ فتویٰ ہے کہ خلافت پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور امت پر اس قدر بڑا احسان ہے کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے چند سالوں میں جو کچھ کیا، اس کی صحیح حیثیت یہ ہے کہ اسلام کی طاقت فرش زمین پر بکھری پڑی تھی، آپ نے اسے جمع کیا اور پھر عرش عظیم تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غابہ کی 20 وسق کھجوریں مجھے ہبہ کر دی تھی۔ جب مرض کا غلبہ ہونے لگا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی، میں تمہیں ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے افلاس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اور تمہاری خوشحالی سے مجھے راحت ملتی ہے۔ غابہ کی جو کھجوریں میں نے ہبہ کی تھی، اگر تم نے ان پر قبضہ کر لیا ہو تو خیر، ورنہ میری موت کے بعد وہ کھجوریں میرا ترکہ ہوں گی۔ تمہارے دوسرے 2 بہن بھائی ہیں، ان کھجوروں کو ازروئے قرآن ان سب میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ابا جان، حکم والا کی تعمیل کروں گی، اگر اس سے بہت زیادہ مال بھی ہوتا تو میں آپ کے ارشاد پر اسے چھوڑ دیتی۔ وفات سے کچھ پہلے ارشاد فرمایا، بیت المال کے وظیفہ کا حساب کیا جائے جو میں نے آج تک وصول کیا ہے۔ حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کل 6000 درہم یا 1500 روپیہ دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، میری زمین فروخت کر کے یہ تمام رقم ادا کر دی جائے۔ اسی وقت زمین فروخت کی گئی اور رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کے ایک ایک بال کو بیت المال کے بار سے سبق دوش کیا گیا۔ جب یہ ادائیگی ہو چکی تو ارشاد فرمایا، تحقیقات کی جائے کہ خلافت قبول کرنے کے بعد میرے مال میں کیا کچھ اضافہ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ پہلا اضافہ ایک حبشی غلام کا ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے اور مسلمانوں کی تلواروں کو سیکل بھی کرتا ہے۔ دوسرا اضافہ ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لایا جاتا ہے۔ تیسرا اضافہ 100 روپے کی چادر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد یہ تینوں چیزیں خلیفہ وقت کے پاس پہنچا دی جائیں۔ رحلت کے بعد جب یہ سامان خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تو آپ رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تم اپنے جانشینوں کے واسطے کام بہت دشوار کر گئے ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا آخری دن تھا کہ حضرت مصنع نیب سپہ سالار عراق آ پہنچے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین جاں کنی کے آخری مراحل سے گزر رہے تھے۔ مصنع کی آمد معلوم ہوئی تو کسی خطرے کا احساس کر کے انہیں اسی وقت بلا بھیجا۔ انہوں نے محاذ جنگ کے تمام حالات تفصیل سے بیان کیے اور کہا کہ کسریٰ نے اپنی تازہ دم فوجیں محاذ عراق میں بھیج دی ہیں۔ حالات سن کر اسی حال میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کر کے ارشاد فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حالات جو کچھ میں کہتا ہوں اسے سنو اور اس پر عمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ آج میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے، اور اگر رات میں نکلے تو صبح سے پہلے مصنع کے لیے کمک بھیج دینا۔ پھر فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی بھی مصیبت کی وجہ سے دین اسلام کی خدمت اور حکم ربانی کی تکمیل کو کل پر ملتوی نہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ اس روز بھی جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا۔ خدا کی قسم، اگر میں اس روز حکم خداوندی کی تکمیل سے غافل ہو جاتا تو اللہ تعالی ہم پر تباہی کی سزا مسلط کر دیتا اور مدینہ کے گوشے گوشے میں فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اگر اللہ تعالی مسلمانوں کو شام میں کامیابی عطا فرمائے تو پھر خالد کی فوجوں کو عراق کے محاذ پر بھیج دینا
اس لیے کہ وہ آزمودہ کار بھی ہیں اور عراق کے حالات سے باخبر بھی ہیں۔ انتقال کے روز دریافت فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روز رحلت فرمائی تھی؟ لوگوں نے کہا دوشنبہ یعنی پیر کے روز۔ ارشاد فرمایا تو میری آرزو بھی یہی ہے کہ میں آج رخصت ہو جاؤں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے تو میری قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز مبارک کے پاس بنائی جائے۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ عرض کیا 3 کپڑوں میں۔ ارشاد فرمایا میرے کفن میں بھی 3 کپڑے ہوں، 2 یہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھو لی جائیں اور 1 کپڑا بنا لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درد مندانہ کہا ابا جان ہم اس قدر غریب نہیں ہیں کہ نیا کفن بھی نہ خرید سکیں۔ ارشاد فرمایا بیٹی نئے کپڑوں کی مردوں کی نسبت زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، میرے لیے یہی پھٹا پرانا ٹھیک ہے۔ موت کی ساعتیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ڈوبتے ہوئے چاند کے سرانے بیٹھی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ غم آلود اور حسرت انگیز خیالات آنسوؤں کے ساتھ دماغ کی پہنائی سے اتر رہے تھے اور زبان سے بہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شعر پڑھا کہ بہت سی نورانی صورتیں ہیں جن سے بادل بھی پانی مانگتے تھے، وہ یتیموں کے فریاد رس تھے اور بیواؤں کے پشت پناہ تھے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا میری بیٹی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسرا شعر پڑھا قسم ہے تیری عمر کی جب موت کی ہچکی لگ جاتی ہے تو پھر کوئی زر اور مال کام نہیں دیتا۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں اس طرح کہو جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی بے ہوشی کا صحیح وقت آ گیا، یہ وہ ساعت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نزع کے وقت میں اپنے باپ کے سرانے گئی تو یہ شعر پڑھا جس کے آنسو ہمیشہ رکے رہیں ایک دن وہ بھی بہہ جائیں گے۔ ہر سوار کی ایک منزل ہوتی ہے اور ہر پہننے والے کو ایک کپڑا دیا جاتا ہے۔ فرمایا بیٹی اس طرح نہیں، حق بات اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالی نے فرمائی ہے کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی بے ہوشی کا وقت آ گیا، یہ وہی وقت ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ زندگی کا خاتمہ اس عظیم انسان جو انبیاء کے بعد سارے انسانوں سے افضل، جن کی جنت کے 8 دروازے جن کو پکار رہے ہوں گے کہ ہم سے داخل ہو جا صدیق، ہم سے داخل ہو جا، اس عظیم انسان کی زندگی کا آخری خاتمہ جو ہے، آخری کلام اس خاتمے پر ہوا ہے ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ جب روح اقدس نے پرواز کی تو 22 جمادی الثانی 13 ہجری تاریخ تھی، دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا، عشاء اور مغرب کا درمیانی وقت تھا۔
عمر اس وقت ابو بکر صدیق کی 63 سال تھی۔ ایام خلافت 2 برس 3 مہینے اور 11 دن ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم پر پانی بہاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکت کے ساتھ قبر اس طرح کھودی گئی کہ آپ کا سر رحمت للعالمین کے دوش کے ساتھ رہے اور قبروں کے طویز برابر آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میت کو آغوش لحد میں اتارا اور ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہاں کے سردار کے بعد امت مسلمہ کی سب سے زیادہ مقبول، بزرگوار اور صالح شخصیت تھی، ہمیشہ کے لیے چشم جہاں سے اوجھل کر دیا۔ یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسی دنیا میں اپنا حساب و کتاب چکا دیا، بلکہ محسن اسلام ہیں، محسن پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جنت ان کو مل چکی، وہ جنت سے آئے تھے، جنت میں موجود ہیں اور اسی جنت سے اٹھ کر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔